اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلمان سب کے لیے یہ قرآن رحمت شفاء للناس و ہدی للعالمین اور ہدایت تمام عالموں کے لیے، ہدایت تمام عالموں کے لیے۔ اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہیں۔ اگر وہ اسلام لاتے ہیں اور قرآن دین اسلام کے ہوتے ہیں تو قرآن ان کے لیے بھی ہے، اور وہ بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی قرآن پر عبور حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ کل میں نے 231 آیات پہ یعنی 231 آیات پہ ختم کیا تھا۔ آج میں 232 آیات پہ شروع کر رہی ہوں۔ یہ بھی طلاق کا بیان ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جس وقت تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پہنچ جائے اپنے نیٹے پر تو مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کرے دوسرے شوہر کے ساتھ۔ اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جس وقت وہ راضی ہو اپنے درمیان میں، یعنی اپنے درمیان میں بالمعروف شریعت کے مطابق، یعنی تم طلاق دے دیتے ہو عورت کو اور وہ عورت وہ عدت ختم کر لیتی ہے اور عدت کے بعد وہ اپنے لیے دوسرا شوہر تلاش کرتی ہے یا دوسرا شوہر اسے تلاش کرتا ہے یا وہ دوسری شادی کرتی ہے، تو تمہارا حق نہیں ہے کہ اس کو روکو۔ یہ ہمارے پٹھان بھائی اور یہ ہمارے افغانی بھائی بہنیں جو ہیں تو یہ اس کو غیرت کا سمجھتے ہیں، یہ غیرت اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ تھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، وہ انسان کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان پہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو وہ عورت جو بے سہارا رہ گئی ہے یا وہ بھائیوں کے اوپر رہ گئی ہو، تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو بھائی نہیں بنتے، بھائی کسی کا نہیں پوچھتے، تو جب ماں باپ زندہ نہ رہیں تو پھر عورت کا کیا بنے گا؟ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ غیرت کی بات نہ بناؤ اپنے لیے، یہ اس کو اپنے لیے ڈھال نہ بناؤ اور اس کو نہ روکو کہ وہ اپنے لیے دوسرا شوہر تلاش کرے۔ مگر اس کو بھی چاہیے کیا؟ بینہم بالمعروف، مابین اپنے میں شریعت کے مطابق، نہ یہ کہ کھلے وٹے وہ کھلے طریقے سے وہ بے حیائی کرے یا بازاروں میں پھرے یا گلیوں میں پھرے یا لوگوں کے گھروں میں جائے اور برے کام کرے اور شریعت کے مطابق وہ زندگی نہ گزارے، تو اس کو بھی نہیں چاہیے۔ وہ شریعت کے مطابق جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ویسا ہی اس طریقے سے، اور اس کا بھائی یا ولی اس کا نکاح کرے گا۔ اور یہ نکاح جو ہے، نکاح جو بھی اگر لڑکی کا ہے، اگر بیوہ کا ہے یا طلاق شدہ کا ہے، نکاح جو ہوتا ہے تو وہ ولی کرتا ہے، مگر اس کی مرضی کے مطابق کرے گا۔ آگے اس میں آتا ہے کہ وہ ظاہر نہیں کریں گے عدت میں پھر وہاں تشریح کروں گی، تو ولی کرے گا۔ اگر ولی ناجائز کرتا ہے اور غلط طریقے سے کرتا ہے، اپنے لیے دولت کمانے کے لیے یا دولت بچانے کے لیے وہ کرتا ہے، تو پھر لڑکی کا حق ہے کہ وہاں پر اعتراض کرے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ لڑکی ہے یا بیوہ ہے یا طلاق شدہ ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اس کو اعتراض کر سکتی ہے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو پٹھان لوگ ہمارے یا پختون یہ مار دیتے ہیں اس لڑکی کو، یا یہ گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مگر بینہم بالمعروف، شریعت کے مطابق، شریعت کے حدود کے اندر، اللہ کی حدودوں کے اندر وہ اس نے نکاح کرنا ہے، نہ کہ وہ بے حیائی پھیلاتی پھرے، یہ بھی اس کو جائز نہیں ہے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ، اس طرح وصیت کرتے ہیں تم کو وہ جو تم میں ہیں ایمان لانے والے، باللہ والیوم الآخر، منکم یومن باللہ والیوم الآخر، وہ تم میں ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں نے اسی لیے تشریح کر دی ہے، وضاحت سے بتا دیا ہے
کہ تم عورتوں کو نہ روکو کہ وہ دوسری نکاح کرے، مگر عورتوں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ بے حیائی کے طریقے سے وہ نکاح کرے اور توڑے، نکاح کرے اور توڑے، اس کو بھی نہیں۔ اس طرح نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اللہ یعنی جو مارنا چاہتے ہیں اس کو کہ کیوں ایسا کیا، اور میرا نکاح میں جو کرتا ہوں اسی پہ عمل کرو، اسی پہ تم صبر شکر کرو۔ اگر وہ اس کے لیے غلط ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں۔ اس طرح نصیحت ان لوگوں کے ہے جو مرد یا عورت، بھائی ہیں یا بہنیں، کوئی بھی ہیں، وہ ایمان لانے والے اللہ پر روز قیامت پر۔ ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تم لوگوں سب کے لیے پاکیزگی ہے۔ یہ اگر وہ دوسرا نکاح کرے گی تو تم لوگوں کے لیے پاکیزگی ہے، تمہاری ایک بہن یا بھتیجی یا بھانجی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اچھے لوگوں سے مل جائیں گے، کیونکہ دوسرے میاں نے اسے ٹھکرایا ہے یا اس میں الزام لگایا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے اس کے لیے اچھا بہترین ثواب کرے گا، اور تمہارے لیے بھی تم سر اٹھا کر دنیا میں چل سکو گے کہ اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق تم نے اس کو اجازت دی اور اس نے دوسرا نکاح کیا، یا تم لوگوں نے خود ہی اس کا نکاح کیا۔ واللہ یعلم وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کو بھی اور تمہاری عادتوں کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بصیر ہے، سمیع بصیر ہے، حلیم خبیر ہے، وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اس پہ آ گئے کہ وہ جو دودھ پی دینے والی عورتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، اور ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائے اپنی اولاد کو 2 سال پورا۔ یعنی میری بہنوں یہ ضروری نہیں ہے، 2 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے، 2 سال سے زیادہ نہ کرو، 2 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے، جتنا تم دے سکو، ضروری نہیں ہے، مگر ماں کا دودھ کا نعمت بدل دنیا میں دوسرا نہیں ہے، کیونکہ ماں کے دودھ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بچے کی زندگی بھر نشو و نما کرتی ہیں، اور بچے کا ذہن اور بچے کا دل و دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ جو عام دودھ جو دنیا میں آ رہے ہیں، یہ دودھ جو ہے تو وہ کمی نہیں پوری کر سکتی جو ماں کے دودھ میں ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ کا نعمت بدل دنیا میں بالکل نہیں ہے، تو ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو دودھ پلائے اور اچھے طریقے سے پلائے۔ ان اردتم ان یتم الرضاعۃ، اگر وہ دودھ پلانا چاہے اس مدت میں، یعنی اس عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ طلاق کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، جتنے عرصے کے بعد، اگر بچہ نہیں پیدا ہوا، بچے کی پیدائش تک اس کی عدت چلے گی، عدت پھر 3 مہینے نہیں رہے گی، بچے کی پیدائش تک چلے گی۔ اگر بچہ دوسرے تیسرے دن ہی پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی، اس کی عدت ختم ہو گئی، تو پھر وہ اگر دودھ پلانا چاہے اپنی اولاد کو اور وہ کہے کہ میں اپنی اولاد کو دودھ دیتی ہوں، تو پھر تو وہ اس کے لیے بالکل وہ دودھ پلا سکتی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی ہوں، تم اپنا بچہ لے لو اور میری بس عدت ختم ہو گئی اور میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مرد پر کوئی زور نہیں ہے کہ اس پہ زور لگائے، کہ اس کو کہے کہ نہ تم اس کو دودھ پلاؤ گی ہر قیمت پہ، یہ مرد کا زور نہیں ہے، اس نے طلاق دے دی، اس کا حق ختم ہو گیا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور باپ پر ہے رزق اس کا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اس کے کپڑے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اب وہ اگر دودھ پلانا چاہتی ہے اپنی اولاد کو تو وہ دودھ پلا سکتی ہے، تو پھر باپ پر ہے کہ وہ اس بیوی کو، یعنی بیوی تو اس کو نہیں رہی، ایک عام عورت ہو گئی، مگر چونکہ اس کے بچے کی ماں ہے تو اس کو وہ رزق یعنی کھانا پینا اس کے یعنی اپنی امتداد کے مطابق اور کپڑے اچھے طریقے سے۔ اب وہ امیر ہے، اگر اس کے گھر میں چکن اور